اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، جسے آپ ماہ ذی الحج کے آخری 10 دنوں میں کر سکتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے پورے مہینے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، تو انشاءاللہ بفضل خدا ان کا دنیا میں بھی بھلا ہوگا، آخرت میں بھی بھلا ہوگا، اور انشاءاللہ ان کی قبر میں روشنی ہی روشنی ہوگی، اور ان کی زندگیوں میں بھی خوشحالیاں اور روشنائیاں ہوں گی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، دلی مرادیں پوری ہوں گی، مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ اس کے علاوہ مصیبتوں سے آپ کو اللہ رب العزت حفاظت میں رکھے گا اور اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، آپ پر اپنا خاص فضل و کرم جمائے رکھے گا۔ بڑے ہی مقدس اور پیارے یہ کلمات ہیں، ان کلمات کی برکت سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پریشانیاں حل ہو گئی، مشکلات آسان ہو گئی، زندگیوں میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آ گئیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ رزق اور دولت کے خواہش مند ہیں، ان کے پاس بے بہا رزق اور دولت آ گیا۔ اس کے علاوہ جو لوگ نیا گھر، گاڑی یا بنگلہ خریدنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے لاجواب، پیر بہدف اور با کمال یہ وظیفہ اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کا وظیفہ درود ابراہیمی پر منحصر ہے، اور یاد رکھیں درود ابراہیمی کی بڑی ہی زیادہ فضیلت و برکات ہیں، اور اس وظیفے سے، اس درود پاک سے ہم سب نے بہت زیادہ فائدے بھی اٹھائے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک مختصر سا واقعہ بھی شیئر کروں گی، جو کہ 5 دن قبل پہلے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو جو لوگ سمجھ لیں گے، اس واقعے سے جو لوگ سبق حاصل کر لیں گے، ان کی زندگیوں میں کبھی بھی مشکلات اور پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ وظیفہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، اس بارے میں جاننے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے، ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو واقعہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں، واقعے کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ 5 دن پہلے کی بات ہے کہ میں بذات خود بہت بڑی پریشانی میں مبتلا تھی۔ یوں کہہ لیں کہ میں بہت ہی زیادہ غم زدہ اور مصیبت زدہ تھی، اور پریشانی کا عالم تھا، اور میں اسی پریشانی کے عالم میں سو گئی، یعنی کہ اس چیز کے بارے میں سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی، اور اچانک مجھے خواب کیا آ رہا ہے کہ میں خود بہت زیادہ اندھیرے میں پھنس چکی ہوں، یعنی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ رات کا سماں ہے، اندھیرا اتنا زیادہ ہے کہ میرے پاس کھڑا شخص بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، اتنا زیادہ وہاں پہ اندھیرا اور خاموشی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی خاموشیوں کا شہر ہو۔ میں وہاں چلی گئی ہوں، اور اندھیرا بھی بہت زیادہ ہے، اور رستہ بھی بہت مشکل، اور رستہ بڑا آگے سے خراب ہے، یعنی پانی وغیرہ، کیچڑ وغیرہ ہے، اور میں نے وہاں سے گزرنا تھا۔
میرے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے ہم سوٹی وغیرہ کہتے ہیں، میرے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے پکڑ کر میں چل رہی تھی، چھڑی کو آگے لگا رہی تھی کہ کوئی رستے میں کوئی چیز تو نہیں جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو۔ اس چھڑی کی مدد سے میں آگے آگے کو چلتی جا رہی تھی کہ آگے کیا دیکھتی ہوں کہ بہت بڑے جانور کھڑے ہیں جیسے ہم گیدڑ وغیرہ کہتے ہیں، اس کی شکل کتے جیسی تھی لیکن وہ ہے بہت بڑا۔ مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے اللہ کا نام لیا اور میں نے چھڑی کے ساتھ اسے سائیڈ بھی کیا، وہ چلا گیا۔ تھوڑا سا میں آگے اور گئی، وہاں بھی بہت زیادہ اندھیرا تھا، بہت زیادہ کیچڑ تھا اور وہاں سے میں نے گزرنا تھا، یعنی کہ پانی بھی بہت زیادہ تھا اور ادھر سے میں نے گزرنا تھا، وہاں بھی اندھیرا بھی بہت زیادہ تھا، میرے پاس لائٹ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، رات کا سما تھا، وہاں پہ ہے بھی کوئی نہیں اور میں نے وہاں سے گزرنا تھا۔ میں بڑے خوف زدہ ہو کر وہاں سے گزر رہی تھی کہ میرے کان میں کسی نے کہا کہ تم درود پاک پڑھو، تمہیں رستہ مل جائے گا۔ بس اسی آواز کا سننا تھا کہ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور جیسے ہی میں نے 5 سے 6 دفعہ درود پاک پڑھا، خدا کی قسم مجھے وہاں روشنائی نظر آنا شروع ہو گئی، یعنی روشنی ہی روشنی نظر آنا شروع ہو گئی اور رستے سے پانی کیچڑ سائڈ پہ ہو گیا اور میں بڑے آرام سے وہاں سے گزر رہی ہوں اور میں پڑھ درود ابراہیمی رہی ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس درود پاک کو میں نے 5 سے 6 دفعہ پڑھا کہ مجھے روشنائی بھی نظر آ گئی، یعنی روشنی ہی روشنی دکھنا شروع ہو گئی، رستہ بھی نظر آ گیا، پانی اور کیچڑ سائڈ پہ ہو گیا اور جو بڑے بڑے کتے کی شکل میں گیدڑ وغیرہ تھے وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے، خود بخود پیچھے چلے گئے اور میں وہاں سے بڑے آرام سے گزر گئی اور آگے جا کر مجھے لوگ نظر آنا شروع ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے جو میں نے مشکل اندھیرا دیکھا تھا، مشکل وقت دیکھا تھا، وہ بڑا ہی میرے لیے مشکل تھا۔ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئی جہاں پہ لوگ بھی تھے، بہت زیادہ رش تھا وہاں پہ اور میں وہاں پہ پہنچ گئی، بس ادھر تک ہی میرا خواب تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور اچانک میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور اللہ کا میں نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے کہ تو نے مجھے مشکل کا حل بتا دیا، کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، جب بھی آپ پریشانی کے عالم میں ہوں تو آپ درود ابراہیمی ضرور پڑھا کریں۔ اور اس درود پاک پر میرا پہلے بھی بڑا پختہ یقین تھا، جب بھی ہم پریشان ہوتے، پریشانی کے عالم میں ہوتے تو میں 1000 مرتبہ جب بھی درود ابراہیمی پڑھ لیتی تو اسی وقت مجھے کوئی نہ کوئی ایسی غیبی مدد مل جاتی، میرے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا جس کی وجہ سے میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ اور اس وقت میں نے درود ابراہیمی نہیں پڑھا تھا بلکہ پریشان تھی، پریشانی کے عالم میں تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا مصیبت ہوگی، کیا پریشانی ہوگی، تو میں بس ایسے پریشانی کے عالم میں سو گئی اور خواب میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ کو رستہ ملنا شروع ہوگا، آپ کو روشنائیاں نظر آئیں گی۔ یعنی کسی اندھیرے میں پھنس چکی تھی جہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا، کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور میں پریشان تھی اور وہاں سے گزرنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن گزرنا بھی وہیں سے تھا اور رستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو مجھے کسی نے بولا، کان میں کسی نے بولا کہ تم درود ابراہیمی پڑھو، انشاءاللہ تمہیں رستہ ملنا شروع ہوگا، تمہیں روشنی ملے گی۔ جو ہی میں نے درود ابراہیمی خواب میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے رستہ بھی مل گیا اور میں اپنی منزل مقصود تک بھی پہنچ، یعنی لوگوں کے پاس بھی پہنچ گئی اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود ابراہیمی دنیا میں بھی ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا اور قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا، کیونکہ قبر اندھیری ہوگی، وہاں بہت زیادہ اندھیرا ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، وہاں ہم اکیلے ہوں گے، پریشان ہوں گے اور ہمیں قبر میں ہی رہنا ہے اور اندھیری قبر میں رہنا ہے۔ لیکن اندھیری قبر میں رہنا ہے تو ہمیں روشنی بھی چاہیے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ درود ابراہیمی قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا، دنیاوی مسائل حل ہوں گے، قبر کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں گے، آخرت میں ہمیں بلند مرتبے ملیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس مختصر سے واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ جب بھی آپ پریشان ہوں تو 1000 مرتبہ درود ابراہیمی سچے دل کے ساتھ پڑھیں۔ جو لوگ درود ابراہیمی کو 3 دن یا
4 दिन तक मुसलसल पढ़ते रहेंगे, हत्ता के 5 दिन तक मुसलसल पढ़ते रहेंगे और 1000 मरतबा पढ़ लें, 2000 मरतबा पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जिस मकसद के लिए आप दरूद इब्राहिमी को पढ़ेंगे उसी मकसद में आपको कामयाबियां मिलेंगी, मुसीबतें खत्म होंगी, अंधेरों में अल्लाह करीम आपको रोशनाइयां अता फरमाएगा और दुनिया और आखिरत की नेमतों, रहमतों और बरकतों से जरूर सरफराज फरमाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, दरूद इब्राहिमी को रोजाना अपनी जिंदगी में शामिल करें। 100 मरतबा पढ़ लें, 200 मरतबा पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जब आप किसी सख्त मुसीबत में फंस चुके हों, परेशानी का आलम हो, तो आप सब 1000 मरतबा या 2000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे उस मकसद को अपने जहन में रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह की अताएं आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे और इसके मोजज़ात भी खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ये मेरा खुद का आजमाया और मुजर्रब वजीफा है, क्योंकि परेशानी में पहले मैं खुद पढ़ लेती थी, इस दफा मैंने दरूद नहीं पढ़ा बल्कि परेशान होकर सो गई और मुझे ख्वाब में किसी ने कह दिया कि तुम दरूद पढ़ो, इंशाअल्लाह मसला हल होगा। फिर मैंने दरूद इब्राहिमी को पढ़ा और इतना मेरा पुख्ता यकीन है कि जो ही मैं दरूद पाक को पढ़ना शुरू करती हूँ मेरे तमाम मसाइल चुटकियों में हल होते हैं। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों को और फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वजीफे से इस्तिफादा हासिल करें, आपको और हमें सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।